بہت زمانہ پہلے جب زمین و آسمان ابھی آباد نہ تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنے علم اور قدرت سے ایک خاص مخلوق پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا۔ اللہ نے فرشتوں سے فرمایا، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے عرض کی، یا اللہ، کیا تم ایسے کو پیدا کرو گے جو فساد کرے اور خون بہائے؟ اللہ نے فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ نے زمین کی مٹی سے ایک مجسمہ بنایا، مختلف رنگوں اور ذائقوں والی مٹی اکٹھی کی اور اپنے قدرتی ہاتھوں سے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا۔ جب ان کا جسم مکمل ہوا، اللہ نے اپنی خاص روح پھونکی اور یوں حضرت آدم علیہ السلام زندہ ہو گئے۔ اللہ نے آپ کو علم کا خزانہ عطا کیا، دنیا کی ہر چیز کے نام سکھا دیے۔ پھر اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم کو سجدہ کریں۔ سب فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کر دیا اور تکبر میں کافر بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رہائش دی اور ان کے لیے ہر نعمت حلال کر دی سوائے ایک درخت کے جس کا پھل کھانے سے منع فرما دیا۔ آپ کی پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا گیا جو آپ کی بیوی اور ہم سفر بنی، لیکن شیطان نے حسد میں آ کر دھوکہ دیا اور اس ممنوع درخت کا پھل کھانے پر اکسایا۔ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام سے یہ لغزش ہو گئی اور پھر اللہ نے انہیں زمین پر بھیج دیا۔ زمین پر آ کر حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے گڑ گڑا کر دعا کی، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں معاف نہ کرے تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور انہیں زمین پر اپنا پہلا نبی اور پہلا خلیفہ بنایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو زراعت، کھیتی باڑی اور بیج بونے کا علم دیا گیا۔ آپ نے اپنی اولاد کو زمین پر محنت سے رزق کمانا سکھایا۔ آپ کے بیٹے حابیل اور قابیل تھے، حسد کی وجہ سے قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا اور یہ زمین پر پہلا قتل تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو بتایا کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے اور صرف اللہ کی اطاعت ہی ہمیں بچا سکتی ہے۔ آپ نے کپڑے پہننے کا طریقہ، کھانے پینے کے آداب اور اللہ کی عبادت کے اصول سکھائے۔ اللہ نے آپ کو لمبی عمر دی، تقریباً 960 سال۔ آپ کا قد بہت بلند تھا، تقریباً 60 ہاتھ۔ زندگی کے آخری لمحوں تک آپ اللہ کا ذکر کرتے رہے، اپنی اولاد کو توحید اور نیکی کی تلقین کرتے رہے۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ کا مزار مکہ مکرمہ میں یا سری لنکا میں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پوری زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اگر ہم سے خطا ہو جائے تو فوراً اللہ کی طرف پلٹ آئیں، کیونکہ اللہ معاف کرنے والا اور مہربان ہے۔ آپ اسلام کی پہلی تاریخ اور انسانیت کے پہلے استاد تھے۔